اچھا، یہ جو والدین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ والدین کی رسپیکٹ کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، کہ جو ہے نا جب وہ بڑھاپے پہنچے تو ان کو اف تک نہ کہو، اور اس کے علاوہ یہ ان کی اطاعت کرنا، ان کی ہر بات کو ماننا، کیا اسلام میں یہ ہے یا اس کو ایسے یعنی کہ بیان کیا جاتا ہے؟ اور ایک جو بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے یہ بچپن میں کہ انہوں نے جب چھوٹے سے ظاہر اس کو پالا ایسے آپ کو اس طرح کیا، اور قرآن پاک میں تو ایک فکرہ جو ہے کہ وہ بالوالدین احسانہ، یعنی والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. تو اچھا سلوک میں کیا ساری وہ آتی بات کہ ہر طرح کی اطاعت، بے شک وہ نیگیٹو بات کر رہے ہیں، یا وہ جیسے پرائیویسی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ ہے، اس کو بچے کو کمرہ ملا اس کو، کیا اس میں وہ اس کی پرائیویسی میں وہ ہو سکتے ہیں، دخل دے سکتے ہیں؟ اس طرح کی ساری باتیں جو اوورآل کیا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے سوال میں اصل میں دو سوال ہیں. ایک یہ کہ والدین کا دائرہ عمل کیا ہے، ایک سوال یہ ہے، اور ایک سوال یہ ہے کہ بچے کے اوپر کیا پابندی یا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو اچھا، یہ آپ نے صحیح بیان کر دیا. قرآن مجید میں جو حکم ہے وہ بیان ہوا ہے اس لفظ سے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اچھا، جب میں نے اس کو حسن سلوک کے لفظ کو سامنے رکھ کر سمجھی بات، تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں چار چیزیں ہی بنیں گی جو حسن سلوک کہلاتی ہیں. مثلا یہ کہ میں والدین کا باادب رہوں. پہلی بات تو یہ حسن سلوک کا سب سے پہلا اظہار جو ہے وہ اس میں ہوگا کہ میں باادب ہوں. باادب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے سماج میں، میرے معاشرے میں ادب کی جو صورتیں طے ہیں میں ان کی پابندی کروں. ادب جو ہے نا، اس کا تعلق سماج کی روایات سے ہوتا ہے کہ ادب کیا ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیں، اس کی سادہ مثال ہے کہ ہمارے دیہات میں والدین کو تو کر کے بلاتے ہیں. اب ہمارے شہروں میں پڑھے لکھے لوگ تسی یا آپ کا لفظ بولتے ہیں. تو یہ یہاں یہ ادب ہے. یہاں میں اگر اپنے ماں کو یا باپ کو تو کر کے بلاؤں گا تو یہ بے ادبی ہے، لیکن ایک اگر دیہاتی تو کر کے بلاتا ہے تو یہ بے ادبی نہیں ہے. تو باادب رہنے کا جو اپلیکیشن ہے وہ ہوگی سماج میں کچھ روایات بنا دی گئی ہیں، معاشرے میں جو اصول طے کر دیے گئے ہیں، طریقے طے کر دیے گئے ہیں، آداب طے کر دیے، باادب رہنا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کی حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کا خادم رہوں، ان کی خدمت کروں. خدمت سے مراد کیا ہے؟ وہ بھی ہمارے واضح ہے ہمارے اوپر کہ خدمت سے مراد یہ ہے کہ ان کی ضروریات پوری کی جائے، ان کے آرام کا خیال رکھا جائے، ان کی سہولت کا خیال رکھا جائے، اور ان کی جہاں ضرورت ہو ان کی مدد کی جائے. تو یہ خدمت ہوگی. اچھا، تیسری چیز کیا ہے؟ اطاعت، کہ ان کا کہنا مانا جائے. یہ اصل میں خدمت کا بیان ہے، یعنی خدمت کا ایک جزو ہے کہ ان کا کہنا مانا جائے. ماں نے کہا مجھے پانی پلاؤ، ماں نے کہا مجھے فلاں جگہ لے جاؤ، باپ نے کہا مجھے میرا یہ کام کر دو. تو یہ خدمت کے تحت ہے اصل میں اطاعت. اطاعت کا اس کے سوا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ حسن سلوک ہے نا، اصل لفظ قرآن مجید نے جو اختیار کیا وہ حسن سلوک ہے. تو حسن سلوک میں اطاعت آئے گی، اور وہ اطاعت ہے اصل میں خدمت کے حوالے سے، کہ ان کی خدمت کی جائے. اچھا، اب دو چیزیں ہیں کہ جہاں سوالات پیدا ہوتے ہیں. نمبر ایک ہے کہ کیا والدین کو ایسا حکم دیں کہ جو دین کے احکام کے خلاف ہو؟ تو اس کو خود قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا، واضح کر دیا کہ دین کوئی ایسا حکم، والدین کو ایسا حکم نہیں دے سکتے کہ جو دین کے خلاف ہو، اور اگر والدین دیں تو اس کی پابندی کرنا لازم نہیں ہے. اس کو قرآن مجید نے واضح کر دیا. دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میری جو زندگی ہے، میں اس میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتا ہوں. تو اگر وہاں والدین کوئی حکم دیں تو کیا میں وہاں بھی پابندی کروں گا؟ اس میں زیادہ مشہور جو مسئلہ ہے وہ ہے شادی کا مسئلہ، کہ والدین جو ہیں وہ کہیں شادی میری کرنا چاہتے ہیں، میں پابندی کروں یا نہ کروں. یا ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ والد نے کہہ دیا طلاق دے دو اپنی بیوی کو، تو کیا میں پابند ہوں کہ میں طلاق دوں والدین کی اطاعت کی؟ ایک تو یہ
یعنی اپنی لائف کے بارے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہاں بھی مجھے اطاعت کرنی ہے والدین کی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ان دونوں دائروں میں والدین کے ادب کو مجروح کیے بغیر، ان کی خدمت کو مجروح کیے بغیر، ان دونوں دائروں میں یعنی زندگی کے فیصلوں میں اور اپنی مستقبل کے بارے میں فیصلوں میں میں اپنی رائے پر عمل کروں گا. اور لیکن شرط یہ ہے کہ میں والدین کے ساتھ بے ادبی کسی صورت میں نہ کروں، اور میں ان کو کسی صورت میں ان کے سامنے بدتمیزی کا رویہ اختیار نہ کروں، اور کوشش کروں. یعنی میں جو ہمیشہ یہ تجویز کرتا ہوں بچوں کو، کیونکہ قرآن مجید نے جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا نا والدین کے حقوق کو، کہ غصہ نہ کرو، ان کو ڈانٹو نہیں، ناگواری کا اظہار نہ کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ادب جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کہ باادب رہے بچہ ہر حالت میں، اور باادب رہتے ہوئے وہ ان کو کوشش کرے منانے کی، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر وہ اپنے رائے پر عمل کرے، لیکن معذرت کرتے ہوئے کہ جی میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، اور میں مجبور ہوں کہ میں اپنی رائے پر عمل کروں، تو وہ کرے لیکن باادب رہتے ہوئے اور کرے. اچھا، اب آگے والدین کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ والدین کیا کریں. موجودہ زمانے میں جو ہمارا معاشرہ ہے، جو جدید معاشرہ ہے، وہ بہت زیادہ بچوں کی آزادی اور پرائیویسی، انفرادیت، اس کو بہت زیادہ نمایاں کر کے بیان کرتا ہے. چنانچہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ والدین بیک فٹ پر چلے گئے، ذرا پیچھے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، اور وہ جس طرح میرے والد صاحب یا میرے دادا جس طرح اپنے فیصلے نافذ کرتے تھے، وہ اب پوزیشن والدین کی نہیں رہی. تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہیں تو کوئی پرائیویسی کا تصور ہی نہیں ہے، کوئی انفرادیت کا تصور ہی نہیں ہے. بچے بالغ ہو گئے ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ اپنی زندگی خود جینے لگ گئے ہیں، تو والدین کی ذمہ داری اب صرف سمجھانے بجھانے کی ہے. اب والدین کو ڈنڈا پکڑ کر اپنی کوئی رائے نافذ کرنے کا حق نہیں ہے. اگر سماج پرانے والا ہوتا، آج سے 100 سال پہلے والا سماج ہوتا، تو سماج نے جو حقوق دیے ہوتے ہیں ان کا وہ مانے جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ بہو جو ہے وہ ہمارے جو قدیم سماج تھا اس میں وہ اس کی جو پوزیشن تھی وہ آج نہیں ہے. آج ساس جو ہے وہ ذرا پریشر میں ہے، دباؤ میں ہے، بہو کا ہاتھ اوپر ہے. تو یہ تبدیلی آ گئی ہے. جب تبدیلی اس طرح کی سماج میں آ جاتی ہے تو اس کے لحاظ سے پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم کہاں تک جائیں گے. تو جو میرے والدین کی ذمہ داری، میرے بچے بالغ ہیں، بڑے ہیں، میں دھیان بھی رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھوں، میڈیا پر کیا دیکھ رہے ہیں، نیٹ پر کیا دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ان کی جہاں خدشات کے جگہ ہوتی ہیں تو دیکھتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان بچوں کو احساس رہے کہ بھئی ہماری نگرانی ہو رہی ہے، اور ان کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. لیکن کرفیو ٹائپ کوئی ماحول نہیں ہے، یعنی میں نے اس کو اختیار نہیں کیا کہ میں یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اور بچے جب بالغ ہو جائیں تو اصل میں میری جو ذمہ داری تھی نا، وہ جب وہ تربیت کا زمانہ تھا ان کا، اس وقت تو میری ذمہ داری تھی. اور اب جب بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے، ان کا زمانہ دوسرا شروع ہو گیا ہے، تو میری ذمہ داری وہی ہے جو دوسروں کے لیے ہے. یعنی مجھے جو دیکھیں، اس کو غامدی صاحب نے بڑا اچھا حل کیا اس مسئلے کو، کہ جہاں مجھے سختی کرنی ہے، زبردستی کرنی ہے، وہ جگہ ہے جہاں مجھے حق حاصل ہے کہ میں سختی کروں. جہاں مجھے حق حاصل نہیں ہے سختی کرنے کا، وہاں میں سختی کروں گا تو میں اصل میں غلط کام کر رہا ہوں. تو مجھے یہاں صرف سمجھانا ہے، بجھانا ہے، اصرار بھی کرنا ہے، زور بھی لگانا ہے. جو زور میں لگا سکتا ہوں وہ مجھے لگانا ہے. یعنی یہ نہیں، یہ کمپرومائز نہیں ہے کوئی بھی. جو زور میں لگا سکتا ہوں مجھے لگانا ہے، لیکن وہ زور ایسے ہی لگانا ہے کہ جس میں حکمت ہو، دانائی ہو، سمجھداری ہو. مجھے پتہ ہو کہ بچہ باغی بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، گھر بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے. تو مجھے ایسے طریقے نہیں اختیار کرنے کہ جس کے نتیجے میں بڑا نقصان ہو جائے. حکمت اور دانائی کے ساتھ مجھے اپنے پریشر کو قائم رکھنا ہے اور اللہ پر چھوڑ دینا ہے، دعا کرنی ہے. میرا زیادہ انحصار جو ہے نا
اپنے بچوں کے حوالے سے وہ دعا پر ہے، اپنی جد و جہد پر اتنا انحصار نہیں. میں بات کرتا رہتا ہوں، سمجھاتا رہتا ہوں ان کو کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو، لیکن یہ کہ جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اللہ ان کو بچا کے رکھے، اللہ ان کی حفاظت کرے اور وہ ان کے اندر شعور پیدا ہو، احساس پیدا ہو. تو یہ ہے میرا خیال میں دونوں پہلوؤں سے بات. بھی آپ نے پہلے جو بات ہوئی نا کہ بعد اس سے مراد یہ کہ جو روایت معاشرے میں جو روایات چل رہی ہوتی ہیں اس کو اچھی طریقے سے فالو کرنا، اور یہ ہر بعد ہونے کا مطلب یہ ہے. تو اس کا مطلب آج سے 200 سال پہلے یا 100 سال پہلے جیسے عورت جو ہے معاشرے میں جس طرح ظاہر آگے سارے کام کر رہی ہے، حالانکہ آج دیکھیں تو ہم کہتے بہت زیادہ زیادتی ہوتی تھی، یا اب بھی جہاں ہو رہی ہے اب کہتے ہیں غلط بات ہے. اس کو ایون کھانے پکانے بھی فلاں چیزوں کا کام کرنے کا سسر کا ساس کا کوئی اس طرح نہیں ہے جس طرح بیان کیا جاتا ہے، اس سے دین بنا کے بیان کیا جاتا ہے. تو اب وہ ایک چیز ساتھ اب یہ آج کی جو ہے بعد اب ہونے کا مطلب وہ چینج ہو گیا. یعنی اگر روایت کو دیکھیں گے تو روایات کو فالو کرنا اگر کسی خاندان میں جو بڑے کہہ رہے ہیں اور اس کو مان لیا جائے ایون اپنی شخصیت کے خلاف، اپنے مزاج کے خلاف، تو وہ کیا وہ ادب ہوگا پھر. یعنی ظاہر جب ہم کہتے ہیں دائرہ ایک تھا نا نہیں جو ہی روایت میں ہے، آپ کے ہاں یعنی بڑی فیملیز ایسی ہیں کہ وہ جو ہے نا بچے جو ہیں وہ کسی صورت میں کچھ نہیں چاہتے کرنا، شادی وغیرہ اور بڑے فیصلے جو ہیں، لیکن وہ اسے ان کو بتایا یہ گیا کہ یہ دین ہے اور وہ دین سمجھ کے اس کا بڑا اجر ہے. اور جو سمجھو اللہ کا کئی دفعہ حکم چھوڑ دیتے ہیں یا اپنی شخصیت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کو نا وہ یہ سمجھ کے وہ عمل کر رہے ہیں کہ یہ دین کا ایسے ہی نہیں، سے اللہ خوش ہوگا، جنت ملے گی، ایسے ہوگا. تو یہ چیزیں یہ دیکھیں دونوں طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں ہر معاشرے میں. یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کا دین ہے، یا ماں کا جنت ہے، مطلب ماں کا حکم ہے، یہ بات بھی ہوتی ہے. غلط فہمی ہے اس طرح کی، لوگ پیدا کر لیتے ہیں، ان کو دین کے نام پر پیش بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کو سماج سے لیا ہوتا ہے، یعنی جو دین میں جو ہو رہا ہے نا سماج میں اسی کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں. اہل علم بھی کیا یہ بات کہتے ہیں، یعنی کسی عالم دین نے بھی کبھی یہ کہا ہے کہ جی یہ جو طریقہ ہے یہ دین کا بتایا. حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ جب وہ نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اپنے بچے کے بارے میں بتایا تو ان کو بلا کے انہوں نے کہا جی آج سے تمہارا مال، کہتے ہیں مطلب باپ میرا مال استعمال کر لیتا ہے، تو انہوں نے کہا آج سے آپ کا مال جہاں جی تم اللہ ان کی ملکیت ہے. تو وہ بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے اس کے بارے میں. یعنی برات بتایا جاتا ہے کہ سمجھو کہ جیسے میری دوسری پراپرٹی ہے اس طرح اولاد میری پراپرٹی ہے، وہ اس حوالے سے وہ ریفرنس دے کے نہیں دیکھیں ایک بچہ آپ کے پاس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی آئے گا بچہ، وہ کہے گا جی میرے والد صاحب تو میں جو کما کے لاتا ہوں اس کا مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو میں بھی اس کو یہی کہوں گا کہ وہ مالک ہیں بھائی، لیکن یہ کب ہوا ہے، یہ بات میں کب کہہ رہا ہوں. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ مالک ہونے کا مطلب وہ والا مالک ہونا ہے جیسے میں اپنے مال کا مالک ہوں. یہ اصل میں والد کا حق بیان کر رہا ہوں، نہ کہ میں یہ کوئی قانونی بیان دے رہا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو مولانا وحید الدین نے بڑا اچھا طریقے سے واضح کیا کہ ایک ہوتے ہیں بیان اور ایک ہوتے ہیں اخلاقی بیان. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے نا یہ اخلاقی بیان ہے، یہ قانونی بیان نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کو اس کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہیے. رہ گئی یہ بات کہ بھئی والدین جو ہیں وہ ان کے بارے میں اگر کوئی سماج ایسا ہے کہ جس میں ایسی چیز کو رائج ہو گئی ہے کہ جو خلاف انصاف ہے، تو اور بچے کو احساس ہو گیا کہ یہ بات نامناسب ہے، والدین کی طرف سے ایسی بات آ رہی ہے کہ جو سماج دباؤ ڈال رہا ہے کہ تمہارے باپ کہہ رہا ہے تم کیوں نہیں مان رہے اس کی بات، ٹھیک ہے، لیکن بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ بات مناسب نہیں ہے، وہ مزاج کے مطابق نہیں ہے. تو وہ سلیقے کے ساتھ، وہی میں نے کہا کہ ادب کو قائم رکھتے ہوئے وہ اختلاف کرے گا اور اپنی رائے پر عمل بھی کرے گا. لیکن جو بنیادی بات ہے جو ہمارے یہاں غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، وہ یہ کہ باادب نہیں رہتے، خدمت منقطع ہو جاتی ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے فیصلے ہمیشہ سے ہوتے آ رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے. یعنی ہم کہتے تو ہیں کہ پرانے زمانے میں پرانے زمانے میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا، والدین کو چھوڑ کر بچے چلے جاتے تھے، الگ ہو جاتے تھے، اپنی کہنا نہیں مانتے تھے والدین کا، مارنے کے اور گھر سے دے کے نکال دینے کے واقعات قدیم زمانے میں بھی ہوتے تھے. اصل بچنے والی بات وہ ہے کہ ہم ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ اپنے والدین کے بارے میں بدتمیزی کا، سختی کا،
غصہ کرنے کا، ناراض ہونے کا، ان کے حقوق نہ ادا نہ کرنے کا رویہ اختیار کر لیں. تو مطلب یہ کہ کسی بچے کے ہاں اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میری کمائی ہے والد کے حوالے سے، تو وہ میرا نہیں خیال قابل قبول ہے. ٹھیک. لیکن والد صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا کماتا ہے، اس کے پیسے ہیں، کی اس کے پیسے ہیں، اور وہ اس کا خیال رکھ کے اس سے تقاضے کرے. تو دونوں باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو محسوس کیا وہ یہ کہ یہ بچہ جو ہے والد پر پیسے خرچ ہونے کو پسند نہیں کر رہا. حضور نے اس کو پسند نہیں کیا. اب وہ ایون جو خاندانی نظام ہے، کہتے ہیں اسلام کا منشا مقصد یہی ہے کہ خاندانی نظام ہو. یہ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں. اور یہ جو ایون والدین فیصلے کرتے ہیں یا ایون بچوں سے بہت اچھا پیار کر رہے ہیں جی، بہت زیادہ اس کو انٹرٹین کر رہے ہیں، اور ان کا یہ نا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ نا بڑھاپے میری ہیلپ کرے گا، فلاں کرے گا، جو نہیں کرتا وہ برا سمجھا جاتا ہے. تو کیا یہ اسلام میں وہ پیرنٹس کی طرف سے ایسا ہے کہ یا سماج کی مفاد کی خاطر ہی کرتے ہیں؟ ہاں نہیں، سماج کی جو بنت ہے نا، سماج کی بنت، اس کے عوامل اور ہوتے ہیں. قرآن مجید کا موضوع ہی نہیں ہے. قرآن مجید کا موضوع کیا ہے کہ جب میں جس حالت میں بھی ہوں مجھے والدین کے بارے میں رویہ کیا اختیار کرنا ہے. قرآن مجید کا مسئلہ یہ ہے، میں جن حالات میں ہوں مجھے اولاد کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح آپ نے جو بات کی کہ بہو جو ہے اس کو کیا، وہ کیوں نہ سسر کی خدمت کرے، سسر اس کا باپ ہے. وہ 3 باپ جیسے بیان. ہاں، تو اس کو خدمت کرنی چاہیے، لیکن وہ خدمت کرے گی. یہ جو حقوق اور فرائض کا جو مسئلہ ہے نا، اس کا تعلق ہمارے سماج سے ہوتا ہے، اور وہ عمل بھی ہوتا ہے. جہاں ناانصافی ہے نا، کوئی ناانصافی ہے، بہو آئی اس کو نوکر بنا لیا، نندیں بھی آرام سے بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور ساس بھی بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کام کرتی پھر رہی ہے سارے، اور اس کے ساتھ نوکر. یہ ناانصافی ہے. انہوں نے بیٹی نہیں سمجھا. ہم بیٹی نہیں سمجھے، یہ ناانصافی ہے. اس کی غلطی، اس کو واضح کرنا چاہیے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ بات کہنا کہ بہو کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کرنا، یہ پھر زیادتی ہو رہی ہے. نہیں، اس نے خدمت کرنی ہے، اس کے شوہر. اور اسی طرح داماد جو کیوں نہ اپنی ساس اور سسر کی خدمت کرے، اس کے والدین ہیں. نہیں، مختلف فیملیز میں فارمیٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے بھائی اس میں فارمیٹ ڈفرینٹ ہے، یعنی شہر کا کلچر اور ہے، دیہات کا اور ہے، یا ایون فیملیز میں آگے ڈفرینس آتا رہتا ہے. تو کیا وہ اپنے فارمیٹ میں رہے گی پھر گزارش ایکسیپٹنس ہے، یعنی وہ فارمیٹ میں رہے گا، ایکسیپٹنس ہے، پھر کوئی ایشو نہیں ہے. فارمیٹ رہے گا، قائم رہے گا، اس کو لحاظ کیا جائے گا. اس فارمیٹ میں الا یہ کہ ناانصافی ہو گئی اگر کہیں ہمیں اگر ایکسیپٹنس ہے، پیرنٹس کی طرف سے ایکسیپٹنس ہے، ٹھیک ہے ہمیں اتنا ہی کافی ہے، بچوں کی طرف سے اتنا ہونا چاہیے مثال. لیکن مطلب کہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے کیا ڈیفائن کیا ہے، یا اس کو وہی سماج کے ساتھ نا اس کو ریلیٹ کر کے جیسے جہاں چینجز آ رہی ہیں لیکن پازیٹیوٹی رہے، اس طرح ہے. یا کچھ چیز جیسے آپ نے کہا کہ بادب ہونا، اطاعت کرنا اور باقی چیزیں، مطلب اس میں اگر پیرنٹس ایکسیپٹنس دیتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے تو اس کے پیرنٹس زیادہ دے رہے ہیں کہ جہاں مرضی موو کرو، جس کے مرضی جاؤ، جو مرضی کرو، کوئی ایشو نہیں. تو کیا یہ یا اور اس طرح دیکھیں یہ بالکل اس میں یہ میری بات کا مطلب یہ نہیں نکلنا چاہیے، نہ میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ بات کہ سماج جو ہے وہ جو بھی تبدیلی آ جائے گی وہ قابل قبول ہوگی. نہیں، ایسے نہیں ہے. جو بنیادی اخلاقی اصول ہیں نا، وہ اگر مجروح ہو رہے ہیں کہیں تو ہم اس سماج کی اس تبدیلی کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے. بے شک بچوں کی طرف سے ہو رہی ہے یا پیرنٹس کی طرف سے ہو رہی ہے. تو اصل اصول کیا ہے؟ اخلاقی اصول. اس میں رہتے ہوئے اگر کوئی تبدیلی ہو گئی ہے سماج میں تو ٹھیک ہے، ہو گئی ہے. کوئی ناانصافی تو نہیں ہو رہی کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی. اگر زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس کو روکیں گے. مثلا جہیز ہے تو دونوں قبول کر رہے ہوتے ہیں، لڑکی والے بھی قبول کر رہے ہوتے ہیں، لڑکے والے بھی قبول کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جہیز کی بعض صورتیں ناانصافی ہے. جہیز کی کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جو قابل قبول ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو والدین کو کرنا ہی چاہیے بچوں کے لیے. لیکن وہ جس طرح اس کو ایک رواج بنا دیا گیا، مطالبہ بنا دیا گیا، مقروض ہو جانا، جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو ان پر ہم تنقید بھی کریں گے. تو سماج پابند ہے، ماتحت ہے اخلاقی اصولوں کے، اسلام کی دین کے اصولوں کے ماتحت ہے، اور جہاں یہ اس پر غالب نہیں. جہاں بھی ہو رہی ہے وہاں پہ وہ اپنے پورا زور لگا کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے.
یہاں پہ ایک چیز اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض ماں باپ جو ہیں ان کے مزاج بہت سخت ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جینیٹیکلی وہ بچوں کے بھی مزاج سخت ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں ان بچوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی. بعض دفعہ والد اور بیٹے کے درمیان دوست والا تعلق ہوتا ہے، وہ بچہ تو اتنی آزمائش میں نہیں پڑتا، لیکن جو دوسرا ہے وہ کیا کرے، وہ تو اپنی طبیعت سے وہ بھی تو مجبور ہے، جس طرح کے والد بہت سخت ہے. ایسی صورت میں اس کے لیے کیا؟ دیکھیں قرآن مجید نے نا سورہ بنی اسرائیلی میں اس نقطے کو ڈسکس کر دیا ہے، تو بڑی سہولت ہو گئی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بعض اوقات مزاجوں کا ٹکراؤ جو ہے وہ پرابلمس پیدا کرتا ہے. تو میں میاں اور بیوی میں جتنی بھی لڑائیاں ہیں ان میں بنیادی رول میرے خیال میں مزاجوں کا ٹکراؤ کا ہوتا ہے. اس کا مزاج اور ہے، اس کا مزاج اور ہے. لیکن جہاں بھی اس طرح کے مسائل ہیں تو قرآن مجید نے کیا کہا، تم اگر باادب ہو حقیقت میں تو تمہاری کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی. سورہ بنی اسرائیل میں نا یہ نقطہ بیان کر دیا ہے کہ تم اگر اصل میں اطاعت کرنا چاہتے ہو، اصل میں فرم بردار ہو، اصل میں باادب ہو، تو اگر کہیں ایسے ظاہر ہے حالات تو ایسے پیدا ہو سکتے ہیں جیسے انہوں نے مثال دی کہ بھئی دونوں ہی ذرا سخت مزاج ہیں، تو اب ظاہر ہے ان کا جب ٹکراؤ ہوگا اور انا بھی سخت مزاجی کے ساتھ انا شامل ہو جائے تو مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے. تو جہاں میں اندر سے ٹھیک ہوں وہاں رعایت ہے، اور جہاں سے میں اندر سے خراب ہو گیا ہوں کسی بھی وجہ سے وہاں میں پھنس جاؤں گا. یہ جیسے میں بہت زیادہ تربیت کرنا چاہتا کہ شدت آ گئی کہ اور اس طرح تو ظاہر اس میں وہ میرا مدعا مقصد اس طرح نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس میں پھر وہی دوبارہ مجھے حکمت کی باتیں سمجھنی ہے، سوچنی ہے، یا ان کے بارے میں ریکنسیڈر کرنا ہے کیسے میں دوبارہ ٹیکل کروں، آج کے ماحول سے کیسے کروں. لیکن جو سرنڈر کر جانا یا کہنا اچھا چلو یار ایسے ہی ہو رہا ہے، چل رہا ہے، کیا کریں، مجبور ہے، تو نہیں سرنڈر کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. سرنڈر صورت میں بھی نہیں. وہ یہ آخر میں وہ اگر بالکل آخری درجہ کہ اگر آپ دل میں برا سمجھے سارا وہ سرنڈر کرنے کی اجازت نہیں. حکمت باقی ساری ایڈجسٹمنٹ ہے وہ جو اگر باقی جو نہیں، آپ ایڈجسٹمنٹ کا لفظ نہ بولیں، آپ دانائی کا لفظ بولیں کہ ہم نے دانائی کے ساتھ کرنا ہے معاملے کو. ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا وہ پھر کمزوری ہے. ٹھیک ہو گیا، ایڈجسٹمنٹ کا لفظ نہیں ٹھیک ہے. مطلب وہ دماغ میں ہر وقت رکھنا ہے کہ میں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن کرنا کیسے کیا کرنا کہ ہاں دانائی کے ساتھ کرنا ہے، حکمت کا. ہاں جی بالکل. شادی بچہ یا بچی کہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اب بعض دفعہ وہ رکاوٹیں سمجھی جا رہی ہوتی ہیں جو کہ ہم نے خود ہی بنائی ہوئی ہیں، ان کا دین سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہوتا. تو اس صورت میں لیکن وہ چیزیں غیر اہم بھی نہیں ہوتی. اب اس صورت میں بچہ یا بچی کو کیسے والدین سمجھائیں کہ وہ اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز کی محبت انہیں اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. تو ایسی صورت میں ماں باپ کیا سرنڈر کر جائیں، کیا بالکل سٹینڈ لے جائیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے کسی بھی صورت، کیا صورت آپ سمجھتے ہیں؟ یہ تو اصل میں تدبیر کا دائرے میں آپ چلیں گے نا. یہ دین کا تو مسئلہ یہاں نہیں ہے اس طرح کہ لڑکا یا لڑکی اگر کسی ایسی اس میں چلے گئے ہیں نفسیاتی یا مزاجی یا شعوری طور پر کہ وہ ایک صحیح بات ان کو نظر نہیں آ رہی، ایک خیر کی بات ہے جو ان کو نظر نہیں آ رہی. مثلا میں اپنی یونیورسٹی میں نا بچوں کو، لڑکیوں کو خاص طور پر مخاطب بنا کے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جو لڑکا تمہاری طرف لپک رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یہ اس کے بارے میں تمہارے دل میں ایک سوال ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ یہ لڑکا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. اگر کوئی شریف آدمی ہوگا تو وہ والی حرکتیں نہیں کرے گا جو لڑکے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور عام طور پر آوارہ لڑکے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کی طرف زیادہ ان کو بہلانے یا پھسلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھو. بچیوں کو میں ظاہر باپ کی حیثیت سے ہم وہاں موجود ہیں تو میں اپنے تجربے کی روشنی میں بچوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن فضا اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اس کے فریب میں آئی ہوئی ہوتی ہیں، لڑکیاں لڑکوں کے فریب میں آ جاتی ہیں اور ان کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے اس کے نتیجے میں. تو والدین یا بڑے اس صورت میں کیا کریں؟ میرا یہ خیال ہے کہ نہیں، اس میں سمجھانے ہی کی حد تک ہمیں رہنا چاہیے. دیکھیں ہر بندے نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے، ہر بندے نے اپنے نامہ اعمال کو پیش کرنا ہے. میں جب اللہ کے حضور پیش ہوں گا
تو میرے پاس یہ بات ہونی چاہیے کہ میں نے اپنا کام کر دیا تھا. مطلب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا, غرق ہو گیا دنیا میں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا کام کر دیا تھا. بس یہ اصل بات یہ ہے, یہ کہ وہ بچہ لازماً بچ جائے, اس کو نقصان سے بچ جائے. وہ اب میرا بیٹا کاروبار کرتا ہے, وہ کئی غلطیاں کرتا ہے, مجھے آ کے بتاتا ہے, تو میں اس کو کہتا ہوں بیٹی تمہیں اس طرح نہیں بیہیو کرنا, اس طرح بیہیو کرنا اس نے ہی ہے, ٹھیک اس نے ہی ہونا ہے, بھگتنا بھی اسی نے ہے. تو اس کو اسی اصول پر رہنا چاہیے کہ بھئی میرا جو دائرہ عمل ہے مجھے اسی میں رہنا اس ہے, کے بعد اس سے زیادہ مجھے نہیں آگے جانا. تو یہ ہے ویسے مشکل کام, کیونکہ ہم کنسرنڈ بہت ہوتے ہیں ہاں جی, بچوں کے بارے میں نا, ہم بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں, خاص طور پر ہمارے اس کے نتیجے میں ہم ایگریسو ہو جاتے ہیں. تو نہیں, ایگریسو اتنا دانائی کے ساتھ ہی ہونا جیسے چاہیے. کہتے ہیں یورپ میں میٹرک کے بعد اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں, وہ بھی زیادہ ہے. ہاں وہ یہ بھی ہے. ہاں یہاں بھی بہت زیادہ ہے. جہاں بھی تجاوز ہوتا ہے وہاں بھی تجاوز ہوتا ہے.